علی مدد دینداروں، آواز شروع کروں اس کے پہلے میں بہت خوشی ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خوبصورت جماعت خانہ آپ نے بنوایا، مولانا مدد کی اس کی عبادت کے لیے، نور کی پراپتی کے لیے آپ نے جس طرح یہ خوبصورت مکان بنایا، مولا آپ کے دلوں کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ۔ جی سچا سایاں کو نسدن سے مورے بھائی وویک وچار ہر دل وچار تو جڑے جو پورن ہووے بھاگر جو من چاہو یادی سو جو من چاہو یادی سو تو گنان درشت جاگرے جی مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دین و دنیا میں مولا آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی خوشیاں برساتا رہے، آپ کو اپنا نور عطا کرے۔ سچا سائیاں کو نصف دن سوے ہو، نصف دن اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن بھی اس میں ناغا نہ ہو، ایبسنٹ نہ ہو، اور وویک وچار دل میں لے ہو۔ نارملی ہم لوگ وویک کہتے ہیں مینرز کو، تو بڑا آدمی اپنے گھر میں آوے، کوئی بزرگ ہوئے، عزت والا ہوئے، تو ہم اس سے وویک کرتے ہیں، اچھے مینرز کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، اس کو کچھ بھی کھانا پانی مہمانی آفر کرتے ہیں، لے نہ لے اس کی خوشی، مگر یہ ہمارے مینرز ہوتے ہیں۔ لیکن وویک کا ایک اور مطلب بھی ہے، ویسے وویک کے بہت مطلب ہے، یہاں جو مطلب ہے وویک کا وہ ہے ڈسپلن۔ مینرز بھی ڈسپلن میں آتا ہے۔ وویک وچار، اپنے وچاروں کو ڈسپلنڈ کرو، اپنے وچاروں کو ٹریننگ دو، اپنے وچاروں کو سیدھا کرو، اپنے وچاروں کو سچائی پہ لگاؤ، اپنے وچاروں کو پوتر کرو، اپنے وچاروں کو اس خدا کے ساتھ لگاؤ کہ جس نے ہمیں زندگی دی، ہمارے اوپر نعمتیں اتاری۔ یہ سب مطلب وویک میں آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ذرا تم آسمان کی طرف اور زمین کی طرف دیکھو کہ خدا کی خدائی میں تم کو کہیں گڑبڑ دکھتی ہے؟ لاکھوں سال سے چاند، سورج، ستارے اور یہ ہماری زمین بھاگ رہے ہیں، اپنی گتی پہ چل رہے ہیں، اپنے آربٹ کے اوپر چل رہے ہیں، روٹیٹ ہو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں،
اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی خدا نے جو لا بنا رکھا ہے، ہر شے اپنے لا کے اوپر چل رہی ہے. یہ ڈسپلن ہے. ہمارا بدن دیکھ لو، کچھ نہ کچھ ضرور یہاں میڈیکل مین بیٹھے ہوں گے، بھائیاں بھی ہوں گی جنہوں نے میڈیسن پڑھی ہے. ہمارا سارا بدن ایک سیمپل ہے ڈسپلن کا. سارا بدن، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے برین کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں. اگر اچھا بھی ہوتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، من میں اچھا ہے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن جب تک کہ وہ آرڈر ریلیز نہیں ہوا ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. پاؤں اٹھاؤ، مگر جب تک آرڈر پاؤں کو ریلیز نہیں ہوگا تب تک پاؤں نہیں ہلے گا. جب انسان کے نروس سسٹم میں اور انسان کے برین کے اندر کے جہاں سے انسان کی سوچ وچار اور آرڈر ایشو ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کولیبوریشن نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. اور یہی کارن ہے کہ اس آدمی کے برین کے جو میسیجز ہیں نروس سسٹم کے تھرو پہنچتے نہیں. اس کو کہتے ہیں لکوا پیرالسس. پارکنسنس ڈیزیز بھی یہی ہے، ایک فیملی ہے اس کی. پارکنسنس ڈیزیز کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا لمبس کے اوپر. اگر ہاتھ پہ ہے تو ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، اور اگر پاؤں میں ہے تو پاؤں کانپتے رہتے ہیں. کبھی گردن ہلتی رہتی ہے، کبھی سر ہلتا رہتا ہے، سارا آنکھیں ہلتی رہتی ہیں. پارکنسنس ڈیزیز ہوئے یا پیرالسس ہوئے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر انسان کے بدن میں سے ڈسپلن اور کولیبوریشن ٹوٹ گیا. یہی حال ہمارے روح اور آتما کا ہے. ہمارا جو بدن ہے وہ ایک بہت اچھا ڈسپلن کا نمونہ ہے. ذرا اس کے اندر اگر فرق ہو گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. کھانے پینے کے اندر اگر فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. نیند میں فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. ہماری ہیلتھ جو ہے وہ تبھی ٹھیک رہتی ہے کہ جب اس کے تمام جو لاز ہیں وہ پالے جائیں. آپ نے برانڈ نیو گاڑی لی، اب وہ گاڑی مس کرتی ہے، پرٹیکولرلی ہائی اسپیڈ کے اوپر. اس کو جو اسموتھنس کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں. ابھی مس کے بہت کارن ہے. میں کوئی موٹر مکینک نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اپنے انوبھو سے سیکھا ہے، ایک ذرا سا کچرا اگر کاربوریٹر میں گھس گیا، مائکروسکوپک بھی اگر چلا گیا تو لو اسپیڈ کے اوپر شاید وہ اتنی تکلیف نہ دے، لیکن ہائی اسپیڈ کے اوپر تکلیف دے گا. ایک ٹائر خراب ہے تو آپ مسافری نہیں کر سکتے. اگر بریکس اچھی نہیں ہے تو حال کیا ہوگا؟ اگر اسٹیئرنگ ٹھیک نہیں ہے تو دیکھ لو کتنا ڈینجر ہے. ہر چیز جب تک کہ آٹو موبائل کے اندر برابر نہیں تب تک اس کو چلانے کا لطف بھی نہیں اور سلامتی بھی نہیں. ہر شے کا کچھ نہ کچھ ڈسپلن ہے. تھوڑا سا ڈسپلن اپنے گھر میں دیکھو. ہمارا ایک سٹنگ روم ہے، لاؤنج کہتے ہیں، ایک کچن ہے، بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے. اگر ہمارے گھر کا یہ ارینجمنٹ برابر مینر فلی یا ڈسپلن طریقے سے نہیں رکھا گیا تو حال کیا ہوگا؟ آپ کچھ کچن کی چیزیں ادھر لاؤنج میں رکھ دو، کھانا پکانا بیڈ روم میں شروع کر دو، اور کوئی باتھ روم میں جا کے کھانا شروع کر دے گے، ہنسی آئے گی نا. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے. اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہ ڈسپلن مذہب میں بہت ضروری ہے. یہ ڈسپلن انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ہماری فیملی کے اندر اگر ڈسپلن نہیں تو ہمارے بدن میں بھی ڈسپلن نہیں، دماغ میں نہیں، ہماری آتما کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں، الگ الگ ہماری فیملی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں. عام طور پہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ماں باپ ساتھ نہیں رہتے، بھائی بھائی ساتھ نہیں رہتے. حضرت امام ہم کو گئے 36 برس سے یہ پکار کرتے چلے آتے ہیں. 36 برس سے، میں نے 36 برس اس لیے کہ ہوئے ہیں 33 ایئرس. لیکن مولانا حضرت امام 1956 میں، بلکہ 54 میں
मडागास्कर गए थे 3 साल पहले। प्रिंस अमीन इनके साथ थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का सल्लल्लाहु अलैहि का एक तालिका लेके गए थे और वहां मौला ने डिसिप्लिन के ऊपर जमात को अपने दादा श्री की तरफ से फरमान किया था। और बाद में एक आदमी ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब किए तो माँ बाप फरमाया कि तुम खुदा को बिलीव करो, यानी खुदा को मानो। खुदा को मानने से हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयां आती हैं कि जो खुद खुदा के अंदर है। खुदा ताला प्रॉमिस करता है तो तोड़ता नहीं। खुदा किसी से ऊपर जुल्म नहीं करता। खुदा किसी से बुरा बदला नहीं लेता। अगर माफी मांगते हैं तो रहम बख्श देता है। हमेशा सबके ऊपर दया करता है। खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जितने बन सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमको अख्तियार करने चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन है हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में। जब तक कि यूनिटी, डिसिप्लिन, मैनर्स और जिसको हम एटिकेट कहते हैं वो नहीं आता, जिंदारो हमारी जिंदगी फलती नहीं। हम इस दुनिया में आए, खुदा ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको भेजा गया है। भेजा गया है तो हमें कुछ काम के लिए, कुछ ड्यूटी के लिए भेजा गया है। वो हमारी ड्यूटी ये है कि अगर मैंने कुछ गुनाह किए हैं तो मुझे उसकी सजा मिलती है, तो सजा को पूरा करना भी एक ड्यूटी है। इसलिए जो दुख मुझे आते हैं, अगर वो दुख मैंने आराम से, खुशी से कबूल किए तो ये एक डिसिप्लिन है। लेकिन जो अगर मैंने अपने दुखों के ऊपर रोना व्यावाला शुरू कर दिया तो ये एक किस्म का द्रोह है। द्रोह कहते हैं रिबिलियन। वो आदमी जो राजा की या जज की दी हुई सजा के ऊपर गड़बड़ करता है, मारधाड़ करता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई गुनहगार को, कोई क्राइम किए हुए आदमी को कुछ सजा दी जाए और वो राजी खुशी से कबूल करके अच्छा बिहेवियर करे तो उसकी सजा घट जाती है। जो बिहेवियर है दैट इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे मैनर्स, हमारे बिहेवियर, हमारे विचार, और विचार जब हम इंसान अपनी खुदा की बताई हुई रास्ते के ऊपर, उसकी बताई हुई जो कुछ भी गाइडेंस है उसके ऊपर जो बराबर चलता है तो आहिस्ता 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 उसके विचारों में फर्क आता जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो हमारी इस्माइली हिस्ट्री है। ऐसा नहीं समझना कि इस्लाम की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से जुदा है, बल्कि इस्माइली हिस्ट्री जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री का एक पार्ट है। और हर एक इस्माइली को ये फर्ज है कि वो अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ हो। यही बात के ऊपर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1934 के अंदर, 34 के अंदर जब बॉम्बे तशरीफ लाए, उसके 2 बरस के 3 बरस के बाद गोल्डन जुबली बनाई गई। 33 के आखिर में और 34 की जनवरी फरवरी में इमाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो मौला नॉर्थ में भी गए, पंजाब में गए, आगरा, कानपुर, कलकत्ता वगैरह की भी मुसाफरी की। एक दिन इमाम ने चुनारा मोहम्मद चुनारादी मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा, जो इस्माइली प्रेस के मैनेजर थे और जी इस्माइली पेपर जो वीकली निकलता था उसके वो एडिटर थे, आला दर्जे का मोहन शख्स था वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी औलाद आज भी पाकिस्तान में अपने बाप के नक्श कदम पे चल के इमाम की खिदमत में मौजूद है। माँ बाप ने चुनारा को बुलाया। हजरत इमाम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इमामों की हिस्ट्री लिखो। कहता मौला हमने कोशिश तो की है मगर बहुत सा मटेरियल हमारे हाथ में आता नहीं। मौला फरमाया कि आईवानों से थोड़ी मदद लो और मैं भी तुम्हें कुछ किताबें दूंगा। तो कुछ किताबें मौला ने
علی محمد جان محمد چنارا کو دی. 2.5 برس کی محنت کے بعد 800 پیج کی کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا نور المبین. یہ نام بھی سلطان محمد شاہ نے دیا. نور المبین اصل میں گجراتی میں لکھی گئی، لیکن ساتھ ساتھ وہاں ایک ہمارے ایرانی دوست تھے آغا محشر شیرازی، وہ ادھر اسماعیلی پریس میں کام کرتے تھے، تو اس نے اردو میں بھی لکھی. اردو کی کتاب لگ بھگ 1000 پیج کی ہے. اس کی گیٹ اپ زیادہ اچھی ہے گجراتی ایڈیشن سے. کئی برسوں کے بعد چنارا کے گزر جانے کے بعد ہمارے مشنری صوفی نے، جعفر علی صوفی نے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے لینگویج کو تو نیا ایڈیشن چھاپا تھا جو 2 والیوم میں چھپا. 1936 میں ابھی تک گولڈن جوبلی ہوئی نہیں. گولڈن جوبلی کی تاریخ 21 تھی، جنوری کی 21، مگر مولا نے فرمان کر کے 2 دن پہلے کر دی اور 19 جنوری کو امام کی پھولا ودی گولڈ کے اندر ہو گئی. اور اسی رات کو یعنی 19 کی رات کو کنگ جارج V گزر گئے. مگر اس کے پہلے جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور سب سے پہلی کتاب مولا کے پاس پیش کی، مولا بہت خوش ہوئے اور کتاب لے کے اپنے بنگلے سے موٹر میں جب حسن آباد دیدار دینے کے لیے آئے تو ماں باپ نے کتاب منگائی گاڑی میں سے اور کتاب کو پکڑ کے ماں باپ فرمایا دیکھو یہ نور المبین ضرور پڑھو، ضرور پڑھنا. اس میں اماموں کی تاریخ ہے، اپنے مذہب کی اسپرٹ ہے. یہاں تک کہ بیت الخیال کے اندر یہ فرمان کیے کہ تم یہ نور مبین ضرور پڑھنا، تم کو پتہ لگے کہ بیت الخیال کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے نور مبین پڑھی ہے. افسوس یہ ہے کہ گجراتی پڑھنے والے گھٹتے گئے، صرف بڑی بزرگ لوگ رہ گئے. اس لیے اس کے 1-2 ایڈیشن چھپے اور بعد میں اب تو نور مبین ملتی بھی نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا. کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں اپنی ہسٹری سے پتہ لگے. اگر آج کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج سے لگ بھگ 300-400 پہلے برس میرا دادا جو تھا وہ کسی ریاست کا راجا تھا اور اس کو اس بات کا ایویڈنس مل جائے تو اس آدمی کی حالت کیا ہو جائے؟ اس میں فخر پیدا ہو جائے. اس کا ایسا ہوگا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. باپ داداؤں کی ہسٹری کو بھی جاننا ضروری ہے کہ میرے باپ داداؤں نے کیا کام کیے. وہ اولاد کے جو اپنے باپ داداؤں کے اچھے کام کو یاد کر کے اور ان کو فالو کرتی ہوئی ہے، وہ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر بہت نامچین چیزیں ہیں، نامچین ہستیاں ہیں اور ایسی ہستیوں کی قدر کرنی چاہیے. مومنوں، ہم کو ایک اور چیز سیکھنی چاہیے اور وہ سیکھنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو. اس میں جلاپا کرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر آپ لوگوں کی قدر کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کی مولا قدر کروائے گا. قدر کرنا تو خود خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں میں یہ قدر کرنے کا ایک لفظ بھی ہے. خدا تعالیٰ اس نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے قدر کرنے والا، اور وہ نام ہے الشکور. الشکور، قدر کرنے والا. خدا تعالیٰ کے ناموں کی اگر تم آپ اسٹڈی کرو زندہ رہو تو اس میں کتنے کتنے بھید نکل جاتے ہیں. وہ پروردگار ایسا ہے کہ ایٹم جتنی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو برباد نہیں ہوئے گی. ایٹم تو آنکھ سے دکھتا نہیں. ایک جگہ رائی کے دانے جتنی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ رائی کے دانے جتنے ابھی اچھا کام کرو گے برباد نہیں ہوئے گا. یہ قدردانی ہے. اگر آپ کا کوئی خدا نہ کرے کوئی دشمن ہے اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ مبارک ضرور دو.
دشمن کی بھی قدر کرو، کیونکہ دشمن کی قدر کرنا آپ کی بڑائی ہے اور اس کے اوپر اس کی بڑی اچھی چھاپ پڑے گی۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو نام الشکور ہے، حقیقت میں انسان اگر اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے، جس طرح خدا کی صفت ہے کہ وہ قدردان ہے، اسی طرح سے مومن بھی قدردان ہے۔ میں اس موقع کے اوپر رہ نہیں سکتا ان والنٹیئرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اس جماعت خانے میں بنانے کے لیے یا تن کی مدد کی ہے، یا پیسے کی مدد کی ہے، یا کوئی اور طریقے سے مدد کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو وہ ایک اینٹ بھی آپ کی قدردانی کے لیے اس پروردگار کے دربار کے اندر ایک وٹنس ہوئے گی۔ رسول اکرم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جب ادھر آئے تو نبی کریم نے پہلی مسجد بنائی۔ اس پہلی مسجد کے اندر حضور خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، تو اصحاب کہتے تھے کہ یا نبی آپ چھوڑ دو، ہم بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا بیٹھا رہوں تو تم کو ایسا ہوگا کہ میں نکما ہوں، میں نکما نہیں ہوں، بھلے 2-3 پتھر ہی صحیح لیکن کچھ لگائے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی بہت سی چیزیں بنتی ہیں، بہت سی چیزیں غیروں میں بنتی ہیں جس میں سے ہم لیسن لیتے ہیں۔ کل دوپہر کو گئی کل میں سڈبری میں تھا، مشنریوں کی بھی ہل چال جماعت کو خبر ہونی چاہیے، اس میں میری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، بڑائی تو اس مولا کی ہے کہ میں جس کے گھر کا کتا ہوں، مالک کے پاؤں کے پاس مالک کس طرح کافی وغیرہ پیتا رہتا ہے، چھاپا پڑتا رہتا ہے، کتا اس کے پاؤں پہ پڑا رہتا ہے، میں مولا کو کہتا ہوں کتا سمجھ کے بھی پاؤں کے پاس پڑا رہنے دے۔ کل سڈبری کے مسلمانوں نے مجھ کو انوائٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے خاص طور پہ میں وینکوور سے آیا۔ میرا یہ پروگرام ان کی وجہ سے ہوا۔ میں نے وہاں جا کے ان کو اسلام کی یونٹی کے اوپر انگلش میں لیکچر دیا۔ ادھر موسٹلی ٹرکش مسلمان ہیں، لیبانیز ہیں، ایرانی ہیں، عراقینز ہیں، موروکن ہیں اور ٹیونیشینز ہیں، بھائی بھائی، عورت مرد، بچے وغیرہ سب آئے تھے۔ نماز بھی پڑھی ان کے ساتھ، ان کو لیکچر بھی دیا، بعد میں انہوں نے ایک لنچ کی طرح رکھا تھا۔ بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے۔ اب وہ ایک مسجد بنانے کے لیے، ان کے پاس مسجد ہے نہیں، ایک چھوٹا سا روم ہے، اس کو انہوں نے مسجد کے طور پہ کچھ 3-4 سال ہوئے یوز کرتے ہیں۔ اب ان کا خیال ہے مسجد بنائی جائے۔ 70-80 آدمی ہیں مسلمان۔ میں ان کو دعا دے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ سینچری ٹرن ہوئے گی، یعنی سن 2000 تک یہاں 400-500 مسلمان ہو جائیں، خدا کرے ایسا ہوئے۔ بہت خوش ہوئے۔ مسجد کے پھاڑے کے اندر جب وہ پھاڑا کرنے کے لیے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی، کسی نے $1، کسی نے $10، کسی نے $100، وہاں اسی وقت کھڑے کھڑے لگ بھگ $550 کا پھاڑا ہوا۔ کسی نے $100 دیے، کسی نے 1 دیا۔ اس نے 1 کیوں دیا خدا جانے اور وہ جانے، مگر دیا۔ یہاں بات پیسے کی نہیں تھی، یہاں بات نیت کی تھی اور حب کی تھی۔ رقم بڑی چیز نہیں ہوتی، بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ نیت ہوتی ہے۔ حضرت جیسس عیسیٰ نبی وہ اسی طرح سے کچھ کھڑا کرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے انہوں نے اعلان کیا۔ ایک آدمی نے اس زمانے کا 10,000 کوئنس دیے، $1 سمجھ لو، روپیہ سمجھ لو۔ اس نے 10,000 کی رقم دی، کسی نے کم دی، کسی نے ادھر دی۔ ایک عورت آئی نبی کے سامنے کھڑی ہو کے، اس نے اپنی پچھیڑی میں سے وہ زمانے کے 2 پیسے نکالے، اور وہ 2 پیسے جیسس کو
عیسیٰ علیہ السلام کو دے کے کہتی ہے آپ مہربانی کر کے یہ میری ناچیز چیز قبول کرو. اس کو ایسا تھا کہ جہاں 10-10 ہزار اور سینکڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں وہاں میرے اس کی کیا قیمت. شاید عیسیٰ نبی نہ کر دے تو کہ اتنی چھوٹی رقم نہیں چاہیے تو اتنی عاجزی سے کہتی ہے کہ حضور میری یہ چھوٹی سی چیز آپ قبول کر لو. عیسیٰ نبی اٹھے 2 پیسے لے کے ایسا اٹھایا سب کو دکھا کے فرمایا یہ 2 پیسے جس نے 10,000 دیے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف ابو علی کی باتوں میں لوگ نہیں آتے, نبیوں کی باتوں میں بھی آتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے کے اندر ان کی باتوں میں کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں. ابو علی کس کا باپ کی مولی. جب کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو عیسیٰ نبی کہتے ہیں خاموش, دیکھو جس نے 10,000 دیا ہے اس کے پاس اتنی ملکت ہے کہ 10,000 شاید اس کے لیے معمولی چیز ہے, 1 ٹکے کے برابر ہے. لیکن اس بوڑھی کے پاس 2 ہی پیسے تھے, اس نے تو 100% دیے. اس نے تو 1 ٹکا دیا یا 5 ٹکا دیا ہے اپنی ملکت کا, لیکن اس بوڑھی نے 100% دیے. بوڑھی کے 2 پیسے کا ذکر کر کے میرا خیال پیچھے چلا گیا. 34 کو کتنے برس ہوئے؟ 56 ایئرز ہوئے. 56 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے کے اوپر یعنی بنگلی میں, آج اس کا نام کریم آباد ہے, وہاں مولا دست چماتے تھے. حضرت امام نے دست چمانا چھوڑ دیا ہے. نہیں جانے کیوں چھوڑا, لیکن میں نے ایک دن کہا پوچھا تھا, میں بولا مولا امام سلطان محمد شاہ دست چماتے تھے, کچھ جواب نہیں دیا. ہنس پڑا, میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے, کچھ جواب نہیں دیا. دھنی ہے, مالک ہے, میں تو دعا کراتے وقت مکھی کا ہاتھ چوم لیتا ہوں اور یہ سمجھ کے کہ حضرت امام کا ہاتھ چوما ہے. یہ میری دست بوسی ہے. دست بوسی کوئی ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. دست چومنا لازم بھی نہیں ہے. مولانا حسن علی شاہ ماباب جب ہندوستان میں آئے تو لوگ جاتے تھے. آپ کبھی مسلمانوں میں گئے ہو؟ جاؤ کسی دن, کوئی بہت بڑا عالم آیا ہوگا نا, اس دن آپ جاؤ. جب وہ واز کر کے نیچے بیٹھتا ہے تو لوگ چاروں طرف سے بکھیوں کی طرح بھاگ کے آتے ہیں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے, وہ عالم کا ہاتھ چومنے کے لیے. میرے ساتھ مت کرنا ایسا, میں ہاتھ دھنگا بھی نہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کیا علم دیا, اس کو عزت دیتے ہیں. تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے, یہ بزرگی کی عزت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز ہے, بھائیاں ایک دوسرے کو ہاتھ دیتی ہیں, چومتی ہیں, لیکن جو چھوٹے ہیں کبھی کبھی 12-14 برس کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ہاتھ چومتے تو پھر ہم کو دیتے ہیں, بولے تم بھی چومو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں کا ہاتھ چومو, اپنا ہاتھ چوماؤ مت. تو حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں جا کے مکھی کا مڑیا گئے, خلعت پیش کی, مولا کو سلام کیا, اور جب یہ مولا نے ایسا ہاتھ دیا, ہاتھ لے کے انہوں نے چوم لیا, آنکھوں کو لگایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مولا کا ہاتھ لے کے ہم پہلے آنکھوں کو لگاتے ہیں پھر اس کو چومتے ہیں. یہ ایک عزت اور ادب ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو پے ہومیج. مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. حضرت امام پسند نہیں کرتے ہاتھ چومنا, بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. اور سلطان محمد شاہ نے ہاتھ چومانا بند کر دیا اس لیے کہ ایک آدمی کو سردی ہوئی تھی, ناک بہتی تھی, اس کو جانا نہیں چاہیے. مگر جب مولا کا ہاتھ چومنے گیا تو ناک میں سے پانی نکل کے مولا کے ہاتھ پہ پڑ گیا. مولا فرمایا ہے دوزخی. اسی وقت پاؤں پہ گر کے معافی مانگی, لیکن مولا نے اس دن سے ہاتھ چومانا بند کر دیا. اور جب مولا کے حضور میں ہم جایا کرتے تھے دستبوسی کے لیے تو نیچے ہاتھ صابن سے دھو کے پھر اوپر جایا کرتے.
बात यह है कि दिन ब दिन इज्जत और तौकीर और रिस्पेक्ट घटती गई। अच्छा हुआ हजरत इमाम ने ये बंद कर दिया, नहीं तो मालूम नहीं कोई सिगरेट वाला जाता तो क्या करता। और ऐसा बात बनी भी है 66 के अंदर। 62 में हजरत इमाम जब एक जमात में गए, मैं वो जमात का नाम जानबूझ के नहीं देता, तंजानिया में कि केनिया में, लेकिन अफ्रीका की एक जमात में माँ बाप गए, छांटा देते थे, बैयत का छांटा। और एक आदमी जब आया तो वो बाहर ही सिगरेट पी के आया, तो कपड़ों में से इस तरह सिगरेट की बास आती थी कि जैसे कि परफ्यूम छांटी हो गए तो कैसे आदमी निकले तो परफ्यूम की बास आती है। जब वो नजदीक आया और सिगरेट की बात से दिमाग फिर गया, माँ बाप ऐसा पीछे हो गए, उसको सब बोलते हैं कि तुम जाओ गुस्ल करके आओ, छांटा नहीं दिया। और उसके बाद साहब ने बहुत जगहों के ऊपर फरमान किए सिगरेट के लिए। हमारे अंदर वो अदब, हिश्मत, वो रिस्पेक्ट वो निकल गई है। इसके लिए इमाम में भी तब्दीलियां आ गई, इस तरह से बदला देते हैं। तो उसने सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि भाइयों की दस्तबोसी का दिन था, और जब वो वाकया बना कि जिस आदमी की नाक में से पानी निकला, वो बहुत बरस पहले की बात है, उसके बाद फिर आप सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ नहीं छुमाते थे, लेकिन हम लोग ऐसा झुक जाते थे, मौला कंधे पे हाथ रख देते थे कि मैंने तुम्हारी दस्तबोसी कबूल की। कुछ भी नजर आना रखना चाहिए। वो जमाने के अंदर आज जितना ये कनाडा में 1 सेंट है, ये 1 सेंट की साइज की दुवन्नी होती थी। हिंदुस्तान में जिन्होंने बहुत बरस गुजारे हैं उनको पता होगा, इतनी साइज की चांदी की दुवन्नी होती थी। और जितनी आज हमारे पास 10 सेंट की ये टिकी है ना, इससे जरा सी बड़ी चारानी होती थी। और आज जितना साइज हमारे क्वार्टर का है, इस साइज की अठन्नी होती थी। और 1 रुपया जो होता था, आज इस लूनी से लगभग 1.25 गुना ज्यादा बड़ा होता था, सब चांदी के। तो जब ये दस्त चुमाने के लिए जाया करते थे, मैं आपको 60 बरस की बातें सुनाता हूँ, 60, 70, 80 इसके भी पहले की। मौला के हुजूर में पांव के पास ट्रे पड़ी रहती थी, जो भी आदमी आते थे लाइन से, तो नीचे जो कुछ भी उसको रखना है वो रख के, बाद ऐसे भी लोग थे कि जो कुछ नहीं रखते थे, साहब के हुजूर में आके नमन करते थे, साहब हाथ रखते थे, दुआ देते थे। काली मोहल्ले में भजिए बनाने वाली एक बाई थी, एंटर हो तो राइट साइड में शीरिन बाई इसका नाम, इधर ये भजिए बनाया करती थी। 2 आने 4 आने के भजिए बेचे और बस अपनी रोजी कमावे, अकेली थी। मुझे मालूम नहीं कि उसकी फैमिली में कोई था, लेकिन देखा नहीं है कभी। उसके पास से हम लोग 1 पैसे के 1 आने के भजिए लेके खाया करते थे। जब भी मौला आने वाले हो गए तो वो पहले से मेहमानी करने की ताकत नहीं थी, दस्त चुमाते थे इसलिए कि चलो इस बहाने ही इमाम का हाथ लग जाएगा। 150 रुपए, 136 रुपए मेहमानी के, 14 रुपए फ्रूट के, 150 रुपए लेते थे। मामूली आदमी का काम नहीं था। कि मैं किसी दिन सुनाऊंगा कि 136 रुपए क्यों और 14 रुपए उसके फ्रूट के क्यों, उसकी भी एक वजह थी। हमारे मज़हब में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके पीछे कोई भेद ना हो। तो इसने आधा आधा पैसा करके 2 आनी जमा की थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के आने की जब टेलीग्राम आई और जमातों में पढ़ा गया कि मौला आएंगे, 1 आध महीना बाकी था, तो इसने इकट्ठे किए हुए पैसे किसी को दे के उसकी 2 आनी ली और अपनी पछेड़ी के छेड़े में इसको 5, 7, 6 अच्छी तरह से गांठे बांधी, इतनी सी 2 आनी, 1 सेंट जितनी। और सेंट तो ज्यादा मोटा है, ठीक है, वो इससे आधी पतली होती थी। इतनी गांठें मारने की जरूरत ये थी कि बूढ़ी भाई थी बेचारी, कहीं गिर न जावे। मौला आए, नहा धो के लाइन में खड़ी है, आहिस्ते आहिस्ते चले जाते हैं। जब मौला के हुजूर में जाने के लिए 1 बाई बाकी रह गई तो इसने अपनी गांठ और पछड़ी की खोलनी शुरू की। अभी गांठें 7-8 थी, तब तक तो वो बाई को मौला ने दुआ दी और चली गई। अब माँ बाप इसको देखते हैं,
कैप्टन माँ इसको पीछे से कहती है जल्दी कर भाई जल्दी करो। तो मौलाना वो बोले ना जल्दी करो, एक तो मौला सामने खड़ा है, इधर इसके हाथ कांपने लगे, वो खोल नहीं सके। छियासठ में मौला डोडोमा गए, शायद कोई डोडोमा वाला बैठा उसको याद भी होएगा। एक बाई चेन पहनाने के लिए हजरत इमाम को पास आई। अभी हमारी आदत है ना कि हम तस्बीह भी लेते हैं तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं, हालांकि तस्बीह के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तौबा तौबा करना या दुआ करते वक्त कहते ऐसा ऐसा हाथ मत करो तस्बीह के साथ, नबी करीम ने मना किया है। अब वो भाई की आदत थी तस्बीह फैलाने की, उसको चेन पहनानी थी, हाथ में सोने का चेन है और चली आती है और उसको ऐसा हाथ से मसलती रही। जब मौला के हुजूर में आई चेन पहनाने के लिए तो चेन में गांठें पड़ गई। बोला आराम से ऐसा करके बैठ गए। तो भोजानी उसने जल्दी से छीन लिया माँ के हाथ से और खोलने की ट्राई की। अभी मौला बैठा ना, हम लोग थोड़े उतावली हो जाते, घबरा जाते हैं। कब भोजानी चेन की गांठें न खोल सके, मुखी ने लिया, वो भी न खोल सका। माँ बाप मुस्कुरा रहा, आराम से बैठा है। डॉक्टर नजर अली ने लिया, किसी एक आदमी, 4-5 आदमियों ने बहुत ट्राई की। मौलाना हाजिर ने कहा मेरे को दो। देखो, हैव पेशेंस, यानी सबर से काम लो, जल्दी मत करो। इतना ही कहा कि हैव पेशेंस, ऐसा किया और खोल के रख दिया। मैंने ये बात इसलिए की आपको कि मौला के हुजूर में बड़े बड़े घबरा जाते हैं। अब ये बेचारी शीरी बाई का क्या कसूर, माँ बाप इसको कहते हैं छोड़ दो उसको। ये इसने आराम से कुछ 3-4 मिनट निकल गए, गांठ खोली, ध्वनि निकाली और रो पड़ी। रोने का कारण यह नहीं कि लेट कराया। रोने का कारण उसको पूछा जब बाद में, तो कहती है रोने का कारण खुशी की रोना था कि मेरे मौला ने ये मुझे तौफीक दी इस बूढ़ी उम्र में। मैं मानी तो नहीं रख सकी, लेकिन मेरी दुआनी कबूल की। उसने ये दुआनी नीचे रखी और हाथ बांध के ऐसा रखा। मौला ने एक हाथ उसके कंधे पे रखा, ठीक नहीं थी जरा। मौला नीचे झुक गए और वो दुआनी उठा के सब कहते हैं हे जमात, ये दुआनी मुझे 2 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये अपने खीसे में डाल के, माँ बाप ने उसको बहुत दुआ सी। इधर तो बहुत से पैसे पड़े थे, सोने के पाउंड भी पड़े थे, लेकिन दुआनी ले गया। ईसा नबी ने कहा कि ये जो दुआनी है, ये 2 पैसे जो हैं उसके 10,000 से ज्यादा है, इसलिए कि उसने तो 2-5 टका दिया होगा, इसने तो 100% अपनी मूड़ी दे दी। मतलब कहने का ये है कि मौला के दरबार में जो नीयत होती है ना, अगर ये नीयत से हम जमात की कोई खिदमत करें कि जरा मेरा नाम ना होवे या मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, तो ये नियत करने से जो कुछ भी करते हो उसका सवाब जरूर मिल जाएगा। मगर असल चीज जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो तभी मिलता है कि जब आपको कोई उम्मीद ना हो। एक ही चीज होनी चाहिए, मैं अपने मौला की खिदमत करूं बस। मौला जानता है, छुपा के करोगे ना कोई नहीं देखता, और आपने छुपा के कोई खिदमत की है उस मौला को पता है, बिल्कुल पता है। मेरी वाज़ों में बाज चीजें ऐसी होती हैं कि कई वर्षों के बाद मुझे याद आती तो कह भी दिया करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मांडवी में रहने वाला, कच्छ मांडवी में, हाशिम भाई उसका नाम था। मैं किसी जगह बहुत बरस पहले ये वाज में जिक्र कर चुका हूँ। हाशिम भाई बहुत प्यारा आदमी था, मौला का आशिक था, मालदार नहीं था लेकिन मोहताज भी नहीं था। 46 में दारुल जुबली के टाइम पे हजारों मेहमानियां लोगों ने रखी, और वो जमाना था कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कुर्सी पे बैठे आके सामने पाठ के ऊपर मेहमानी पड़ी हो गए
اور پاٹ کے سامنے ساری فیملی بیٹھی ہوئے. یہ طریقہ تھا. امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ یہ سسٹم چلا گیا. مہمانی رکھی. اور کہتے ہاشم تمہاری مہمانی؟ یہ خدا تم کو مہمانی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں ہر 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. 20 برس سے تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. ہر 10 دن کھاتا ہوں. 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے بولے. کہتا خدا ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم ہے. مجھے ایسا ہوا کہ میں اپنے مولا کو مہمانی کھلاؤں. بہت دعا سی. بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. ہاشم بھائی میرا دوست تھا. ادھر مولا نے جو کہا کہ 10 دن تم میرے مہمانی بھیجتے ہو, تو میرے دل میں کمپیوٹر شروع ہوا. ایک مہمانی کے 150 روپئے, ہر مہینے 450 روپئے. ہاشم بھائی کی حالت نہیں کہ 450 روپئے مہینے, اتنی تو اس کی آوک بھی نہیں ہے, اور یہ حضرت امام کو مہمانی بھیجتا ہے. لیکن اس میں کون سی چیز تھی وہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی. بولا چلے گئے, سب کام کاج پورا ہوا. ہاشم بھائی کا مبارک دینے گیا. میں بولا بھائی سدھر مجھے بھائی بتاؤ کہ مولا کہتا ہے ہر 10 دن میری مہمانی, تم مجھے مہمانی بھیجتے ہو. مشنری صاحب 20 برس پہلے میرے باپ گزر گئے. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی, بھائی بہنوں کے لیے کہ جو مرحوم کے پیچھے دعائیں لے کے آتے ہیں, ان کے لیے اس میں بہت اچھا خلاصہ ہے. اس سے میرے باپ گزر گئے. ہم نے 10واں کیا, صاف ستھرا اچھی طرح سے پکا کے لے کے آئے. جیسے کہ حضرت امام سچ مچ ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے آوے, ہم اس طرح تیاری کرتے تھے. تھالا بھر کے جماعت کرنے لے گئے, دعا کرے, مہمانی دی. 20 دن ہوئے تو میری ماں نے پھر اسی طرح سے ساری مہمانی کا تھال بنایا, لے کے گئے. 30 دن ہوئے, 40 دن ہوئے. نارملی 40 دن کے بعد بند ہونا چاہیے, لیکن 50 دن ہوئے تو میری ماں کہتی ہے ہاشم کیا فرق پڑتا ہے, مولا کبھی ہمارا کھانا کھاوے تو برکت ملے گی. 50 دن ہوئے, 60 دن ہوئے, اور پھر یہ سلسلہ چالو ہو گیا کہ ہر 10 دن اسپیشل مولانا حضرت امام کے لیے, شافعی کے لیے پکا کے تھالا بھر کے لے جائے. بولے 20 برس ہوئے مشنری صاحب, ہم نے کبھی بھی حضرت امام کو ظاہر بھانے لکھا نہیں ہے. ہم نے کسی مشنری بھگت کو کہا بھی نہیں ہے. آج اس نے 20 برس کے بعد رسید دی ہے. 20 برس سے میں 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. اس غنی کو ہر چیز کا علم ہے. چھپ کے کسی روم کے اندر عبادت کرو گے جس کو کوئی دیکھتا نہیں, مولا دیکھتا ہے. یہ چیز اگر ہمارے دل میں اتر جائے, یہ ایمان آ جائے, ہم الحمدللہ مومن ہیں. ہمارا ایمان تو ہے, لیکن ایمان درست ہونا چاہیے. ایمان درست ہونا چاہیے. درست ایمان میں یہ ایک چیز ہے کہ حضرت امام جس کو ہم خداوند عالمین کا نور سمجھتے ہیں, وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ایمان ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ کو مبارک, آپ کا درجہ تو فرشتوں کے برابر ہو گیا. یہ ایمان کہ حضرت امام سب کچھ جانتا ہے, اگر آپ کا یہ ایمان ہے دینداروں, تو آپ کو مبارک ہے. آپ کا درجہ فرشتوں جیسا ہے. اس ایک چیز کو پکڑ رکھو. اگر آپ نے اس ایک چیز کو پکڑ رکھا تو جھوٹ بولتے وقت آپ کو خیال آئے گا میرا مولا سب کچھ جانتا ہے. بد نظری کرنے جاؤ گے تو اٹک جاؤ گے, میرا مولا سب کچھ جانتا ہے. میں کسی ماں بہن کے اوپر بد نظری کروں, کسی کے لیے ہم نندا یا عرشا یا حسد یا بدگوئی, جب بھی کوئی پاپ کا خیال آئے گا, اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام سب کچھ جانتا ہے, اور حاشا للہ وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ دلوں کے بھید جانتا ہے, کبھی یہ ایمان درجے کا ہو گیا تو آپ کو مبارک ہے. اسماعیلی مذہب کا ایسنس آپ نے چکھ لیا. آپ کا درجہ فرشتوں کے برابر ہے. آپ کا ہر قدم عبادت میں ہے, آپ کی ہر سانس عبادت میں ہے, کیونکہ ایمان کا یہ درجہ ہی سچا ایمان ہے. اور آپ جو کچھ بھی کرو گے, ظاہر میں کرو گے, باطن میں کرو گے, اس کو خبر ہے, اور سچ مچ خبر ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. آپ میں سے کئی لوگ ایسے
اس بات کا ضرور ایکسپیرینس ملا ہوگا کہ مولانا حضرت امام کے پاس یا وہ بوڑھے آدمی کے جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا ٹائم دیکھا ہے، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو اپنے ایکسپیرینس میں لیا ہے کہ مولانا حضرت امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے، اس کو معلوم ہے۔ غلام حسین لاڈک یہاں بیٹھے ہیں، غلام حسین راجپال لاڈک، میں ان کی مہمانی میں ساتھ تھا۔ ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا، گوما میں جنم ہوا۔ زمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے، ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے، مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی، رستے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں، اس بچے کا نام بولا مجھے کریم دیوے تو اچھا ہے، مجھ کو کریم نام چاہیے، اور مولا نے کریم نام دیا۔ ایسا ایک نہیں، ایسی بہت سی چیزیں خود میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اس کو کوئی سی چیز چھپی ہوئی نہیں، مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور دینداروں اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کو اللہ کا نور مان کے دیکھو، اللہ جو ہے نا اس کا کوئی بدن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بہت دفعہ محبت کے اندر جس طرح سے مجنو کہہ دیتا ہے میں نے مجنو کو دیکھا نہیں لیکن لیلا کو دیکھا ہے، آپ لوگ ہنسنے لگے۔ ہر مجنو کی لیلا ہوتی ہے، میری بھی ایک لیلا ہے، اور میری لیلا ہے، میرا یہ مولا میری لیلا ہے۔ لیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے جان، کھانا پینا، سب دنیا کا سکھ دکھ بھول کے اسی کی خدمت میں پڑا ہے، جس کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا سامنا نہ کر سکے، اسی کو لیلا کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں لیلا کا نام بھی کچھ لیلا نہیں تھا، اور مجنو کا نام بھی کچھ مجنو نہیں تھا۔ مجنو کہتے ہیں دیوانے کو۔ مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے، اور خدا نور ہی نور ہے۔ خدا کے ظاہر بھانے میں کوئی شکل، کوئی بدن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں مٹنے والی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور نور کبھی نہیں مٹتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے کپڑے بدل دیے اور اس کا نام کریم رکھا، مگر نور جو سلطان محمد کے اندر تھا وہی نور اس میں ہے، وہی نور علی میں تھا، وہی نور نبی میں تھا، وہی نور عیسیٰ میں تھا، وہی نور آدم میں تھا۔ اور جس آدم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا فرشتوں نے کچھ بے ایمانی کی؟ خدا نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، حالانکہ یہ حکم کب ہوا؟ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا۔ آدم فلیش اور بلڈ میں تھے، یعنی شریر میں تھے، مگر جب اللہ نے اپنا نور اس میں وادیت کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو حکم کرو، سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے کا صرف یہی نام نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے سجدہ کرو، سجدہ کہتے ہیں سبمیشن کو۔ سجدہ کا مطلب ہے، سر جھکا دینے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے آدھین ہوں، میں اپنا آپ تمہیں سبمٹ کرتا ہوں، تم جو کہو گے میں مانوں گا، اس کا نام سجدہ ہے۔ اگر ہم نے زمین پہ ناک رگڑ کے سجدہ کر بھی دیا لیکن دل میں کفر ہے تو وہ سجدہ کس کام کا؟ سجدہ تو اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے۔ تن من دھن گر نے ارپن کی جے، عورت کی جے نکلنک تن من دھن۔ اور یہ اسماعیلی جو مذہب صوفی مذہب ہے، یہ مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا تن من دھن اس کو سپرد کر دو، یہ سجدہ ہے، یہ سب مشن ہے، اور اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اس کے اندر اپنے آپ کی اپنی ہستی کو گم کر دو۔ ہمارا مذہب جو ہے نا یہ صوفی ٹائپ کا مذہب ہے۔ صوفی مذہب کے اندر مرشد ہی سب کچھ ہوتا ہے، مرشد ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہے رات کے وقت کے ابھی دن ہے تو مرید کہتا ہے ہاں جی
दिन है, وہ یہ آرگومنٹ نہیں کرتا کہ اس وقت رات ہے اور سرکار آپ کہتے ہو کہ دن ہے. وہ آرگومنٹ نہیں کرتا. اور مرید کبھی بھی اپنے مرشد سے آرگومنٹ نہیں کرتا. ہاں خلاصہ ضرور مانگتا ہے. مولا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو وہ خلاصہ دے گا. لیکن مولا کے سامنے ہم دلیل کریں سرکار یہ بات کیسے ہو سکتی ہے, تو پتہ مولا کیا کرے گا, امیڈیٹلی چھوٹا بن جائے گا. 1925 میں زنزیبار آئے مولا, اور صرف زنزیبار اور چنگنی کا آ کے مولا چلے گئے. ممباسا کا پروگرام کینسل ہو گیا. یہاں تک کہ ممباسا صاحب اترے بھی نہیں, اسٹیمر میں ہی بیٹھے رہے. اس وقت ایک اپنا قوم کا بڑا آگے بان مولا کے ساتھ اسٹیمر میں آیا. سب دنیا بھانے ٹھیک نہیں تھے تو اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ ممباسا تک چل. بھلے سب ڈے بریک فرینچ اسٹیمر کی نکلی. ارلی مارننگ, اندھیرا تھا. سورج تھوڑا اوپر آیا. کیپٹن آیا نیچے, سب لاؤنج میں بیٹھے تھے. سلام کیا, یور ہائنس چلو میرے ساتھ بریک فاسٹ کھانے. مولا نے اس آدمی کو بھی ساتھ لیا. بریک فاسٹ کے ٹیبل پر بیٹھے. مولا نے 2-4 چھینکیں ماری. ویسے بھی فلو جیسا سلطان محمد شاہ کو ہے فیور کی بہت دفعہ بیماری رہتی تھی, یعنی ریپیٹڈلی کئی برسوں تک رہی. ہے فیور میں یہ ہوتا ہے ایسا ہی کہ ناک میں سے پانی نکلتا ہے پتلا پتلا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور چھینکیں بہت آتی ہیں. تو جب بریک فاسٹ کے ٹیبل پر بیٹھے تو 2-4 چھینکیں ماری, تھوڑا ناک میں سے پانی بھی نکلا, ساتھ کیا, سب بیٹھے. اور جب سروس چالو ہوئی تو گریپ فروٹ آیا. یہ کہتے مولا آپ کو ہے فیور ہے, یہ گریپ فروٹ آپ کے لیے اچھا نہیں. سب نے ہٹا دیا. بھائی تو کس کے ساتھ آیا ہے, وہ کون ہے, کیا اس کو پتا نہیں؟ جس کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں اس میں اتنی عقل نہیں کہ میں یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں. مگر اس نے جب کہا کہ صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں, سب نے ہٹا دیا. صاحب نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا. اس کے دل میں یہ ہوا اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا گرو مرشد ہمارا امام, لوگ کہتے ہیں اس کو سب کچھ پتا ہے, یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کو گریپ فروٹ نہیں کھانا چاہیے. ایمان جو تھا نا وہ 50% ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوریج آئی تو صاحب اس کو پوچھتے ہیں میں پوریج کھاؤں؟ گرم گرم پوریج تھی, کہتے ہاں سب کے بھلے کھا لو. پھر کچھ بھی بات آ رہے کوئی بھی چیز تو صاحب اس کو پوچھے میں کھاؤں, وہ کہے ہاں کھاؤ تو سب کھاوے, کبھی وہ کہے نہیں کھاؤ تو سب اللہ نہیں کھاوے. اس کا ایمان شیخی ہو گیا. وہ چیز نکل گئی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, جو بیماروں کو دوائیں دیتا ہے اور دعائیں دیتا ہے, جس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ امر ہو جاتے ہیں, جس کے کہنے سے ہاتھ رکھنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان کدھر چلا گیا؟ وہ ہماری پریکشا کرتا ہے. ممباسا تک سب اسی طرح بہیو کرتے رہے, اور ممباسا جب بھی اترنے لگا وہ تو صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ پورٹ سعید تک مجھے چھوڑاؤ نا. تو اچھا صاحب, تو صاحب کو پورٹ سعید تک چھوڑ کے آیا. پھر واپس آیا. جب واپس آیا یاروں دوستوں میں بتایا ارے تم لوگ بدھو اس کو, یہ آغا خان کو تم امام اور خدا اور یہ اور وہ معلوم نہیں کیا بولتے ہو, اس کو اتنا پتہ نہیں ہے چھینکے مارتا ہوں اور گریپ فروٹ کھاتا ہے. حالانکہ گریپ فروٹ اگر آج کی نظر سے دیکھو تو وٹامن سی اس میں بہت ہے, وہ اچھا ہے, مگر اس نے کہا نہیں کھاؤ تو سب کہا نہیں کھانا. مولا کے سامنے کبھی دلیل نہیں کرنا, آرگومنٹ کبھی نہیں کرنا. ہمارا مذہب ایسا ہے. اور اگر کچھ پوچھے تو ہمارا پہلا یہ ہونا چاہیے خداوند تیرے کو سب روشن ہے, ہاں لیکن تم بولو تو فوراً بولو. مگر امام کے حضور میں بہت ادب شمت سے رہنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قدردان ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اس نام اور صفت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کا مان رکھو, عزت رکھو. اگر کسی نے کچھ بھی چھوٹا کام کیا ہے آپ ضرور اس کی قدر کرو, اس سے یونٹی بھی بڑھتی ہے. ارے گھر میں بچہ ہے
छोटी छोटी पिल से, लकड़ी के टुकड़े से, कागज के टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े से खेल रहा है। और कभी वो आया है, डैडी डैडी ये एक जानवर का नाम लेके कह दे ये फलानी चीज है, हालांकि वो है नहीं। तो डैडी कह दे हाँ हाँ बराबर है। इससे बच्चे का दिल बढ़ता है, बैठ मुझे काम करने दे, तो बच्चे का दिल छोटा हो जाता है। बच्चे की भी कद्र करो, बड़ों की कद्र करो, छोटों की कद्र करो, बराबर वालों की कद्र करो, सबकी इज्जत करो, सबकी कदर करो, सबके लिए भलाई के ख्याल पैदा करो। इससे यूनिटी बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। मैं उनको मुबारक देता हूं कि जिन्होंने ये जमात खाना बनाने के अंदर कुछ भी काम किया है। खुदा उनको दो जहान में इसका नेक बदला दे रहे। हजर इमाम के दरबार के अंदर हम लोग जब आके बैठते हैं तो हम हजर इमाम के रूहानी बच्चे हैं। आज मैं आपके पास हाथ जोड़ के कहता हूं, गए 30-35 बरस से मैं दुनिया के अंदर घूमता रहा, इससे पहले घूमता रहा, मगर 30-35 बरस से मैं एक चीज जमातों में देखता रहा हूं, हमारी निंदा बढ़ गई है, क्रिटिसिज्म बढ़ गया है, बदगोई बढ़ गई है, बदियां बुराइयां बढ़ गई हैं, हमारी यूनिटी कमजोर हो गई है, हमारे ख्यालात कमजोर हो गए हैं, बहुत हालतों में हमारा ईमान कमजोर हो गया है। ये इसलिए कि हमने अपने मजहब को अपने दिल और प्रेम से समझा नहीं। इसमें 2-3 बातें और भी हैं। एक बात यह है, ये याद रखना, मैं आपको रिपीट करके ये बात कह रहा हूं, बहुत दफा कहा है, और वो ये है, हमारी दसवंध बराबर होनी चाहिए। जहां दसवंध की खामी होगी वहां बहुत सी बदियां बुराइयां आ जाएंगी। दसवंध की खामी हो जाने से हमारे ख्याल बिगड़ जाते हैं, और जब हमारा ईमान जरा भी कमजोर हो जाता है तो बेईमानी की बातें हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और रहा सहा ईमान बिगड़ जाता है। इमाम के ऊपर वो हमारा ईमान, इस्माइली मजहब की नजर से हमारा इमाम खुदा का नूर है, वो जमीन और जमान की हर शय को जानता है। अपना ईमान इस दर्जे का रखो, मौला को सब पता है, वो भले किधर भी बैठा है मगर हाजिर नाज़िर है। ये ईमान दर्जे का करने से हमारे अमाल अच्छे होते, हमारे अंदर नेकी पैदा होती है, हमारे मन के अंदर सफाई आती है, हमारे विचार पवित्र बनते हैं। और इसको टेका देने के लिए, इस चीज को मजबूत करने के लिए दसवंध बराबर होनी चाहिए। दसवंध हमारे मजहब की एक बहुत बड़ी आला दर्जे की अमल की चीज है, बल्कि हमारे मजहब का पाया है। 2 पाए हैं, 2 पिलर्स हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, तुम्हारे मजहब के 2 पिलर्स हैं। एक तो ये कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, और वो भी जमात के साथ पढ़ो, मगर किसी वजह से, मजबूरी की वजह से, मन की वीकनेस के कारण से नहीं, या कोई बहाने के कारण से नहीं, सचमुच कोई अगर ऐसा मामला बन गया है, नहीं पहुंच सकते जमात खाने, तो जिधर भी हो दुआ पढ़ लो। जिधर भी, रास्ते में, जंगल में, घर पे, दुकान पे, कहीं भी। दुआ का वक्त आपको तो मालूम है कि 7 बजे या 7:30 बजे होता है। 7 और 7:30 के दरमियान जो भी आपके जमात खाने में, जिस जमात खाने में आप जाया करते हो, कभी उधर 7:30 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे पढ़ लो, 7 का टाइम है तो 7 बजे पढ़ लो। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाने से कोई नुकसान नहीं, मगर बन सके तो उसी वक्त के ऊपर दुआ पढ़ लो। अगर आप दुआ नहीं पढ़ सकते तो हज़रत इमाम कहते हैं उस वक्त तुम नियत करो, 7:30 बजे दुआ का टाइम है, अपने दिल में कहो मौला दुआ का वक्त है लेकिन मैं मजबूर हूँ, पढ़ नहीं सकता, यानी तो मेरी नियत कबूल कर, मैं फुर्सत से दुआ पढ़ लूंगा। आपकी दुआ कबूल। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपकी दुआ कबूल तो उसके बाद दुआ पढ़ना, ऐसा ना बोलना अबू अली ने कहा था दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, दुआ कबूल। दुआ पढ़ना, लेकिन ये नियत करो जरूर, कहीं भी हो दुआ के टाइम पे नियत करो। बल्कि दुआ पढ़ सकते हो तो दुआ पढ़ो, जमात खाने जा सकते हो तो जमात खाने जाओ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं ईमान का पहला पाया ये है कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर करो। मुझे माफ करना,
जादूगर नहीं हूं, सेंसिटिव जरूर हूं, रिसेप्टिव हूं। इस जमात के अंदर आधे लोग ऐसे हैं कि जो दुआ बराबर नहीं पढ़ते। मैं हाशा लिल्लाह हाजिर इमाम को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आती हैं कि इस जमात खाने में ऐसे लोग हैं, 10-20 नहीं है, 50% लोग हैं कि जो 3 दुआएं बराबर नहीं पढ़ते। मेरी आजिज़ी है आपके पास, आप 3 वक्त की दुआ बराबर कर को 1 बरस तक देखो, आपको फायदा होगा। बराबर दुआ पढ़ो, मजबूरी है तो मौला मुआफ करता है, लेकिन 3 वक्त की दुआ पढ़ो, दीनदार जमात खाने रोज आओ, उस मौला के कदमों में आके सर झुकाओ। ये 2 दिन की दुनिया है, ये तो फना होने वाली है। और दुनिया कभी किसी का साथ नहीं दिया, नबियों का भी नहीं, इमामों का भी नहीं। हमारा साथ क्या देगी दुनिया? दुनिया की मौज मजा, मोह ममता माया गुनाह की तरफ अपने ख्यालों को लगा के हम अपनी आखिरत खराब करते हैं। हमें मरना है, एक दिन जरूर मरना है, और कौन कभी मरेगा किसी को पता नहीं है। छोटे भी मर जाएंगे, बड़े भी मर जाएंगे, तंदुरुस्त भी मर जाते हैं, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता है। मौला जानता है कि किसका एंड टाइम है, इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए वहां जाने के लिए। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है, मौला फरमाया हर इंसान को, भले वो काफिर भी होवे, उसको 40 दिन पहले उसकी मौत की नोटिस मिलती है। हर इंसान को बिला शुबा, अगर वो मोमन है, काफिर है, कम है, नहीं ज्यादा है, मगर उस इंसान को 40 दिन पहले मौत की नोटिस मिलती है। मगर लोग समझते नहीं। मोमन को इशारा जब भी मिलता है तो फौरन समझ जाता है, लेकिन 40 दिन पहले नोटिस मिलती है, 40 दिन की फुर्सत मिलती है कि वो तुम अपना पेटी बिस्तरा बांध लो, तुम्हारी एरोप्लेन आने वाली है। लेकिन छेले दम तक जब वो कुछ भी नहीं होता, और जब वो आ जाता है सामने खड़ा होके, तो उस वक्त हम घबरा जाते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है, फिर वो आजिज़ी करता है, फरिश्ते को कहता है अल्लाह को कहो मुझे थोड़ी फुर्सत दे। कुरान पाक में है, तो अल्लाह को कहो मुझे थोड़ी फुर्सत दे। लेकिन कभी अल्लाह रहम करके, खुदा कुरान में लिखता है, उसको कभी फुर्सत दे भी देता है तो वो फिर भूल जाता है। हमारा हाल ऐसा ही है। अफ्रीका के अंदर एक बड़े कंजूस मक्खी चूस ने, बहुत बड़ा आदमी था, वारस का टाइटल था। ज़ाहिर भाने मौला के दरबार में उसके बड़े यानी इन्फ्लुएंस था। उसके पास उस जमाने में टाइम नहीं देता, लेकिन लगभग 60 बरस की बात है, उसने अपनी सारी दौलत ब्याज से इकट्ठी की। काम नहीं किया, व्यापार भी नहीं किया, ब्याज के ऊपर ही वो निभता रहा। एक दिन बीमार पड़ा। कुछ वक्त उसको ऐसा ख्याल आया, सब्ज़ली मिशनरी जब भी गए 37 में, तो इसको कहा कि तू थोड़ी सी खैरात कर, मगर उसने दरकार न की। कुछ टाइम के बाद बीमार पड़ा। बीमार पड़ा तो उसको मौत याद आई। कहते बच्चों को बुलाया कि मैं तुमको साक्षी करके कहता हूँ, मौला मेरे को तंदुरुस्ती देवे तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा। तंदुरुस्ती मिल गई। कहाँ की स्कूल? भूल गए। 2-3 बरस के बाद फिर बीमार पड़ा, और इतना सख्त बीमार पड़ा कि डॉक्टर ने तो इसको बहुत डराया। और ये ऐसा डरा कहता या मौला उस वक्त तू मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मैं तुम्हें लाजिम कहता हूँ, मुझको अभी बचा दे, मेरा ये काम पूरा हो जाए फिर मैं तैयार हूँ। अच्छा हो गया। सब्ज़ली मिशनरी उस वक्त अफ्रीका में थे। उसको कहा कि मैं इतनी रकम देता हूँ और मौला इतनी रकम सामने देवे तो इधर स्कूल बनाया जाए। बहुत खुश हुआ, मौला के पास अर्ज की, मौला ने दुआ से फरमाई और रकम आ गई जमत खाने में। अब जो प्लान वगैरह बनाया गया, जो कि प्लान पहले से तैयार था, एस्टीमेट निकलवाया तो 1.5 लाख का खर्च होता था। इसने 50,000 दिए थे, 50 मौला ने दिए। तो मौला ने सब्ज़ली मिशनरी को इसके पास भेजा, उसको बोलो कि देखिए तेरी उम्मीद है तो 50 मौला ने दिए हैं,
ابھی 50 کرتے ہیں تو 25 تم دے اور 25 مولا دے دے گراٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی دینا تھا دے دیا, ابھی مولا کو جانے, مولا اپنا کام جانے. مولانا سلطان محمد شاہ ہنس پڑے, اچھا تیری مرضی, باقی کے اوپر کی رقم کے 50,000 مولا نے دیے, یعنی اس کے 50 اور مولا کا 1,00,000 دیا, اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم کو مولا کی محبت یاد نہیں آتی. مولا کی محبت آتی ہے, دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہوئے تو وہ محبت اندر آوے. اندر تو گند بھرا ہوا ہے دنیا داری کا, دنیا کی موہ ممتا مایا کا, کھانا پینا, مزے کرنا, عیش کرنا, اور عیش کے کتنے رستے ہیں ہمارے پاس کے حساب بھی کر کے مولا یاد ہی نہیں آتا. کبھی کبھی ٹی وی کھولو تو کوئی ایسی چینل آتی ہے, اتنی دھم پچھاڑ ہوتی ہے تو میں سوچا کرتا ہوں یا مولا یہ کیسے جیو ہوئیں گے کہ جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے, خدا یاد ہی نہیں آتا. ہم اسماعیلی ایسے نہیں, ہم خدا پرست ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں, اور ہمارے باپ داداؤں نے اس مولا کو ڈھونڈ کے قبول کیا, بلکہ پیروں کی رحمت سے ہم کو یہ مولا ملا. اب یہ گھر جو ملا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. دنیا کے اندر غیروں میں, پر قوم کے اندر دینداروں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دھنی کو جانتے ہیں, جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور امام کو ملتے گلتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے کہ اس کو خدا کا نور سمجھ کے قبول کر لے گئے, لیکن وہ اس کو اتنا تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جیسا دوسرا انسان نہیں ہے, جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں خیر البشر, یعنی تمام انسانیت میں بیسٹ. یہ رسول اللہ کا لقب ہے خیر البشر. اور حضرت امام سچ مچ رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں وہ اس کے اندر ہیں, وہ بڑا رحیم ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں کہ خدا جو ہے وہ شکور ہے, قدردان ہے. قدر کرو ایک دوسرے کی, ماں باپ کی قدر کرو, یعنی عزت کرنا بھی قدر کرنا ہے. ماں باپ کی عزت کرو, شوہر بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر رکھیں, ایک دوسرے کا درجہ ہے. بچے ہیں ان سے بھی یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں, ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ, بھائی بہنوں سے اچھی طرح پیش آؤ, میٹھی زبان سے پیش آؤ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن کسی کو دیکھ کے اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے. بھائی بھائی کو جو بھی ملو تو ہنس کے ملو, خوشی سے ملو, منہ بنا کے بگڑ کے نہیں, اریٹیشن ہو کے نہیں. اریٹنٹ نہ بنو, چوچھڑے نہ بنو, میٹھے بنو, اچھے بنو, بھاونا والے بنو. ہمارے اندر غصہ, ہماری بڑائی, ہماری عرشا, ہمارا حسد, ہمارا سیلفش پنا, ہمارا گریڈ, یہ جو دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں, اسماعیلی مذہب اس کو نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ چیز ہمارے دماغ میں وویک کی طرح, ڈسپلن کی طرح ہونی چاہیے. سچا سائیاں کو نس رہو. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک پایا یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, اور دوسرا پایا ہے وہ دسوند کا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو, پھل سوئی نہ پھلے. دسوند نہیں دو گے یا جان بوجھ کے ادھورا دو گے تو پھر کہتے ہیں تمہارا جو پھل ہے وہ پکے گا نہیں, مطلب کہ نیکیاں کرو گے وہ پھلے گی نہیں. جو آدمی حاضر امام کا مال کھا جاوے وہ آپ کا میرا مال چھوڑے گا, وہ تو چوری کرے گا, ضرور کرے گا. اس کو جب بھی کوئی موقع ملے گا بدی برائی کرنے کا, چوری کرنے کا, وہ کرے گا. ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی دل دکھتا ہے. کبھی کوئی آدمی مجھے سناتا ہے مشنری صاحب میں نے فلاں اسماعیلی بھائی سے بھاگیداری کی کہ وہ دگا کر کے چلا گیا. اور یہ بات سچ ہے کہ اسماعیلی کی بھاگیداری نہیں چلتی. اور جہاں جہاں بھی میں نے یہ باتیں سنی اور اندر رہ کے جب تپاس کی تو مجھ کو یہ کلو ملا کہ دسوند برابر نہیں تھی. یاد رکھو دینداروں, آپ کو اگر سچ مچ کسی کے ساتھ بھاگیداری کرنی ہے, آپ اس کا حال دیکھو کہ روز جماعت خانے 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے,
برابر 10 روم دیتا ہے؟ اس کو کسی دن قرضہ دے دو، جان بوجھ کے تھوڑا قرضہ دے دو، اور وہ قرضہ آپ کو برابر لوٹاتا کہ نہیں لوٹاتا، یہ ایک کلو ہے سمجھنے کا کہ یہ آدمی بھاگیداری کے لائق ہے کہ نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری جماعت کے اندر بھاگیداری چلتی ہے الحمدللہ، لیکن موسٹلی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بے ایمانی ہو جاتی ہے، ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بدیاں برائیاں ہمارے اسماعیلی مذہب میں برابر نہیں ہیں۔ ہم کو سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، اور اس سچائی اور پکائی کے اندر اگر ہم کو دکھ تکلیف بھی آ گیا تو وہ قبول کر لو، لیکن دوسرے کا مال نہیں کھانا۔ بھوکے رہنا اچھا، لیکن چوری کی بریانی اچھی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اتنا پیارا شعر ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنی روح کو ایک برڈ بولتے ہیں، روح برڈ ہے کہ جو اڑ جاتا ہے، تو اس برڈ کا نام انہوں نے رکھا طائر لاہوتی، یعنی ڈیوائن برڈ۔ اور حقیقت میں ہماری جو روح ہے وہ ایک برڈ کی طرح اڑتی ہے، عبادت میں بھی اڑتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے میری آتما، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اڑنے کی جو طاقت ہے، ایسا کھانا کھانے سے کہ اڑنے کی طاقت گھٹ جائے، اس کھانا کھانے سے موت اچھی۔ جس رزق کے کھانے سے خراب خیال آنے، جس رزق کے کھانے سے انسان بے ایمان بنے، جس لقمہ کھانے سے انسان بد دماغ ہو جائے، جس لقمہ کھانے سے انسان کے اندر ڈس آنیسٹی آ جائے، سوارتھ ورتی آ جائے، دوسرے کا حق چھین لے، اللہ اس کو یاد نہ آوے، موت اس کو فراموش ہو جاوے، دیندارو اس آدمی سے بچو۔ مفتی صدر الدین ماں باپ ہم کو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا ہماری 3 وقت کی دعا میں پڑھی جاتی تھی۔ میں ہر روز وہ دعا مانگا کرتا ہوں۔ کہا ہوا میں نے اپنی آوازوں میں، صدر الدین کہتے ہیں دعا مانگو نیت خیر جی، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہت مان خیر کریے، 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافریے، راہیے درگاہیں پنجے بھائیے عشق داریے، جملہ جماعت جو خیر کریے، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے، یاری رکھی ظالم جے ظلم کنا، یالی رکھی شر شیطان کنا، یالی رکھی تنی کنا، چنی کے توجی سانجھانا ہے، یالی تو خیر کریے۔ سب کچھ کور ہو گیا۔ اچھی نیت کی، خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی دعا مانگو، یہ اناؤنسمنٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں الہی تو خیر کریے، اے خدایا تو ہماری بھلائی کر۔ خیر کا مطلب بھلائی، عاقبت میں ہمارا بھلا ہوئے، ایسے کام کر رہا ہوں۔ ہت یعنی ابھی پریزنٹ، اور ماند فیوچر میں ہمارا بھلا ہوئے، دین اور دنیا میں ہمارا بھلا ہوئے۔ 8 پہر اور 64 گھڑیاں، 8 پہر ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن پھر بھی 64 گھڑیاں کہ 8 پہر میں آدھی پاک گھڑی بھی خراب نہ جاوے، اس کے لیے گھڑیوں کا نام بھی باندھ دیا۔ 24 آورز کے اندر 64 گھڑیاں ہوتی ہیں، 8 پہر ہوتے ہیں، اور ہر پہر کے اندر 3 آورز ہوتے ہیں۔ تو پھر عرض کرتے ہیں مولا کے پاس کہ 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، بھلائی سے نکلے اور سلامتی سے نکلے۔ جو آدمی اپنے مومن رستے پہ مسافری کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس وقت گھر پہ نہیں ہے، واٹے اور گھاٹے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کے لیے راہ مسافری ہیں، جو مسافری پہ گئے ہوئے ہیں، دور ہیں۔ 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافری ہیں، رہیے درگاہیں۔ اے مولا تیرے جو حضور میں رہنے والے ہیں وہ درگاہی، اور وہ لوگ جو تیری طرف سے
वाज करने के लिए या झोली लेने के लिए या नसीहत करने के लिए तेरे मैसेंजर के तौर के ऊपर गए हुए हैं, उनको राही कहते हैं। ये राही का टाइटल उधर से आया। पंजे भाई हैं, वो तमाम पंजे भाइयों की भी भलाई होवे। इश्कदारी हैं जो तेरे से प्रेम रखते हैं, बोला उनकी भलाई होवे। जुमले जमात जो खैर करी है, सारी दुनिया की जमात को जुमलो जमात कहते हैं, इसको गत कहते हैं। जो जमात खाने में हाजिर बैठे हैं ये गत है, मगर जब ये आप जुमले जमात कहो तो सारी दुनिया की जमात आ गई। जुमले जमात जो खैर करी है, आले नबी औलाद अली जो खैर करी है, तेरे घर में तेरे बेटे हैं, तेरी बीवी है, तेरे भाई हैं, तो हजर इमाम की जो फैमिली है वो आले नबी है, उनकी भी भलाई मांगता हूँ। और फिर याली रखी जालिम जे जुल्म करना, रखी शर शैतान करना, न रखी तनी करना जिन्हें के तजिस्तान जाना है। ऐसी अच्छी दुआ है, मौला से हमेशा मांगो। इमाम के हुजूर में आजिज़ी करो, विनती करो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो दीनदारों, और अपने औलाद को सिखाओ। ये ईमान को कायम रखने के लिए एक जरिया है। मौला सुल्तान ने फरमाया और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे ईमान की सलामती का, कोई नहीं, सिवा इसके कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, 10 वक्त बराबर पढ़ो। दो मौला कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत करने का यही एक तरीका है। और ईमान जैसा ही मजबूत होगा तो वो बढ़ेगा। बीज को रोक दो, बराबर पानी दो, खातर दो, वो जरूर फलेगा और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, भलाइयाँ मिलेंगी, अच्छा स्वभाव होगा, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा एटिकेट अच्छा होगा, हमारे मैनर्स अच्छे होंगे, हमारे विचार पवित्र पाक होंगे, हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन आएगा, और ये डिसिप्लिन हमारी आत्मा को भी असर करेगा। हमारी तमाम जमात के अंदर, जैसे मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ, एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का मान करो, एक दूसरे को मोहब्बत से देखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो। हमारे मजहब की ये खूबी इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुमको कोई आदमी थोड़ी मदद के लिए बुलावे तो मौला फरमाया गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प हिम। ये हमारे मजहब का तरीका है। सिर्फ वही वॉलंटियर्स नहीं कि जो इधर काम करते हैं, सच पूछो तो हम आदमी सब कुछ वॉलंटियर है, हम हर वॉलंटियर है। हर एक इस्माइली बच्चा वो वॉलंटियर हमसे ज्यादा काम करते हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है। मगर फिर भी सारी जमात के अंदर ऐसे लोग भी कि जो झाड़ू निकालते हैं, हम वासन धोते हैं, नाली का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं, इधर सफाई करते हैं, एक या दूसरे तरीके से, कोई भी तरीके से इमाम के घर की खिदमत की जाए। अगर वो एटम बराबर भी है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपने देखा कि किसी बच्चे ने कुछ ऐसा पीपी खा के, चॉकलेट खा के कागज फेंक दिया है, आप देख के चले जाओ, ये ठीक नहीं, आप उसको उठा लो, डस्टबिन में डाल दो, ये भी आपकी नेकी होगी। आपने देखा कि जमात खाना किसी और तकलीफ में आए, यानी कि गंदा हो गया, उसको साफ कर डालो। अगर जमात खाने में कोई चीज की जरूरत है और आप आते हो, हमारी कौम के अंदर बहुत है, पैसा देने की बात बड़ी इजी है, हमको बहुत आदमी मिल जाते हैं उम्मीदवार, ये भी शुक्र है मेरे मौला का, ये अच्छी नीयत है। लेकिन साथ साथ पहली वस्तु ये है, 10 अपने कमानी में से माले वाजिब बराबर अदा करो, और 10 की लज्जत खाओ, 10 के मजे उठाओ, 10 की बरकतें देखो, 10 की ताकतें देखो, 10 की रहमतें नजर आएंगी तो अजब हो जाओगे। 10 हमारे मजहब का पाया है, जैसे 3 वक्त की दुआ, ये 2 चीजों के ऊपर ईमान टिका हुआ है। और हर चंद रात को इमाम जो ये फरमान भेजा और पढ़ते रहते हैं, उसमें यही है। उसमें एक चीज क्या है कि 2 मिनट भी दुआ पढ़ो, कभी ज्यादा वक्त नहीं है तो 2 मिनट भी, मगर दुआ पढ़ो। दुआ पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपने मौला के साथ टेलीफोन करके कनेक्शन करते हैं, मौला को याद करने से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, उसकी एनर्जी में से हमको एनर्जी मिलती है और हमारा ईमान ताजा होता है। मौला हमें बरकतें देता है। सुखी आबाद रहो, दीन में दुनिया में बरकतें मिले, रहमतें मिले, मौला की खुशियाँ मिले, आबादी मिले, सुख मिले, जहर बातन में नूर मिले, एक दूसरे की मोहब्बत मिले, 10 शुक्रियत में पूरे रहो, दुआ पढ़ने में पूरे रहो, मौला की मोहब्बत में मस्त रहो, तमाम आफतें बलाएं दूर रहें,
بدیاں برائیاں دور رہیں، آپ کے دشمن دفاع ہوئیں، دشمن کے اندر غیر نہیں سمجھنا ہمارے من کی بدیاں برائیاں دشمن ہیں، مولا ہم کو نیک توفیق دے دے، نیک اعمال کرنے کی طاقت دے دے، مولا وہ کام کرائے کہ جس میں تو مولا راضی ہوئے، مولا کی فرمان برداری میں رہیں، مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے۔